بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن قُلْتَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُ الْوُجُوبِ الشَّرْعِيِّ الْمُصَحِّحِ لِنِيَّةِ الْوَجْهِ وَالْقُرْبَةِ فِي المحتملین موضوع ہمارا چل رہا تھا شبہ وجوبی اجل فقدان النص۔ شیخ اعظم کا نظریہ احتیاط کا تھا، مشہور احتیاط کے قائل تھے کہ احتیاط واجب ہے، موافقت قطعیہ واجب ہے۔ کچھ حضرات درمیان میں احتیاط کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے ایک دلیل دی تھی تیسرے نمبر پر کہ جناب اگر احتیاط کرتے ہیں تو اس سے تشریع لازم آتی ہے۔ جواب دیے گئے، شیخ اعظم نے فرمایا تشریع اس صورت میں لازم آتی ہے کہ ہم جمعہ کو بھی مستقلاً بقصد الوجوب والقربہ بجا لیں اور ظہر کو بھی مستقلاً بقصد القربہ والوجوب بجا لیں، پھر تو ہو سکتے ہے تشریع۔ لیکن گزشتہ درس کے آخر میں فرمایا تھا کہ یہ کریں بھی صحیح تو بھی تشریع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی ظاہر کی بات کر رہے ہیں، واقع کی بات نہیں کر رہے۔ فَإِن قُلْتَ اس مسئلے کی آخری بحث ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب کوئی مشکل نہیں، آپ جمعہ کو بھی مستقلاً بقصد القربۃ والوجوب بجا لائیں اور ظہر میں بھی آپ مستقلاً قصد وجوب بھی کریں اور قصد قربت بھی کریں، کوئی تشریع لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں واجب ہیں، دونوں عبادات ہیں، دونوں میں قصد قربت ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے جی؟ بات کو سمجھنا ہے، پھر جواب آپ کے لیے آسان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یوں، ایک شخص جمعے کے دن زوال کے بعد مسجد میں کھڑا ہے جس نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی، لطف لینا ہے۔ اس کو علم اجمالی ہے کہ میرے اوپر ان دو میں سے ایک نماز یقیناً واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہی بندہ مخالفت قطعیہ کی بھی حرمت کا قائل ہے کہ نہ جمعہ پڑھے نہ ہی ظہر پڑھے، یہ حرام ہے۔ تو اب جب دونوں کو ترک کرنا حرام ہے تو اس کا مطلب ہے جمعہ اس کے نزدیک واجب ہے نا، یعنی ولو فقط جمعہ پڑھے واجب تو ہے نا، دونوں کو ترک کرنا تو حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے نزدیک ہو گیا واجب۔ جو حضرات موافقت قطعیہ کے قائل ہیں، احتیاط کے قائل ہیں، آیا ان کے نزدیک بھی یہ جمعہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ جواب ہوگا ان کے نزدیک بھی واجب ہے۔ تو جناب دونوں پارٹیاں جمعے کے وجوب پر متفق ہیں، تو پس وجوب جمعہ پر اجماع ہو گیا، اور اجماع بھی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے، لہذا بذریعہ اجماع جمعہ کا وجوب ثابت ہو جائے گا، اور جب وجوب ثابت ہو گیا عبادت تو ہے ہی ہے، آپ اس کو بھی بقصد الوجوب پڑھیں اور بقصد القربہ پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آ جائیں گے ظہر میں۔ ظہر کا کیا کریں؟ اس نے پڑھی تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر استصحاب کریں گے۔ کیسے؟ آیا جمعہ پڑھنے سے پہلے اس کو ظہر کے وجوب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اگرچہ تردد تھا بین الجمعہ و ظہر، لیکن علم بالوجوب تو تھا۔ بالکل جی۔ تو جب اس کو یقین ہے کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے جن میں سے ایک ظہر بھی تھی، اشتغال یقینی، برات یقینی، تو برات کب ہوگی؟ جب جو نماز ظہر کو پڑھے گا، جب تک نہیں پڑھے گا برات یقینی نہیں ہوتی۔ یہ استصحاب کرے گا حکم بقائے وجوب کا
استصحاب کرے گا عدم اتیان واجب کا کہ میں نے نہیں پڑھی، تو بس استصحاب بھی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے، تو لہذا استصحاب کے ذریعے ظہر کا وجوب ثابت ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ظہر کو بھی بقصد الوجوب والقربہ پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ اور ظہر دونوں کو بقصد الوجوب اور بقصد القربہ پڑھا جائے، کسی قسم کی کوئی تشریح لازم نہیں آتی، بالکل آپ آرام سے پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جمعہ کا وجوب ثابت ہے بالاجماع، ظہر کا وجوب ثابت ہے بالاستصحاب، اور دونوں ادلہ شرعیہ ہیں، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شیخ اعظم قولت جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ، اس سے آپ دونوں کا وجوب کیوں؟ ہم نے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ جہاں ذات الفعل میں مصلحت ہو وہاں قصد قربت ہوتی ہے، جہاں بطور مقدمہ ہو، تو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جو مقدمہ ہوتا ہے اس کے متعلق امر ارشادی ہوتے ہیں، امر مولوی نہیں ہوتے، وہاں ان کی ذات میں مصلحت نہیں ہوتی، مصلحت ذو المقدمہ میں ہوتی ہے، یہ فقط اس کے لیے ہدایت کرتے ہیں، وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ شیخ اعظم جواب میں یوں فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جو پہلی آپ نے کہا کہ جب جمعے کو پڑھے گا تو اجماع ہے، بھائی جمعے کو پڑھنا لطف لینا گا، اس لیے واجب نہیں کہ اس کو خود جمعہ کی عبادت ہونے کا اور ذات الجمعہ میں مصلحت ہونے کا یقین ہے، بلکہ یہاں حاکم عاقل ہے، اس کو تو علم تھا کہ ان دو میں سے ایک واجب ہے، فقط جمعہ واجب ہے، اس پر اس کے پاس شرعاً دلیل نہیں تھی، اس کے عاقل نے اس کو کہا ہے کہ تو جا کر جمعہ بھی پڑھ اور ظہر بھی پڑھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ حکم عاقل ہے، ذات الجمعہ خود جمعہ کے وجوب پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ تو اچھا، اور جب عاقل کہہ رہا ہے دونوں پڑھو تو وہ من باب المقدمۃ العلمیہ کہتا ہے، تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے کہ جو واجب تھا تم نے بجا لایا، اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں جو من باب المقدمۃ العلمیہ ہوتے ہیں وہ ارشادی ہوتے ہیں، وہ مولوی نہیں ہوتے، لہٰذا وہاں پر کیسے وہ قصد قربت کرے گا، وہ تو باب المقدمۃ العلمیہ ہے۔ اجماع اس بات پر نہیں ہے کہ فقط جمعہ ہی واجب اور ہر حال میں پڑھو، ایسا نہیں ہے، وہ تو عقل اس کو کہتا ہے کہ دو کو بجا لاؤ تاکہ تمہارا جمعہ بری ہو جائے۔ باقی جو آپ نے اگلی بات کی ہے کہ ظہر کو جب بجا لائے گا تو استصحاب کرے گا وہ بقائے وجوب کا یا عدم اتیان واجب کا، فرماتے ہیں یہ باتیں بھی قابل اشکال ہیں۔ کیوں؟ توجہ کے ساتھ آگا، ہم نے کئی دفعہ یہ باتیں کی ہیں، استصحاب، منور کو واپس بلا لو، ہاں جی، استصحاب وہاں جائز ہوتا ہے جہاں مستصحب پر اثر شرعی مترتب ہوتا ہو، یہ باتیں علم اصول میں طے ہیں، لہٰذا اگر استصحاب براہ راست حکم شرعی نہ ہو یا اس پر حکم شرعی متب نہ ہوتا ہو، وہاں استصحاب حجت نہیں ہوتا۔ ہمارے محل بحث میں اصلاً پہلی بات تو یہ ہے استصحاب کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اس نے دو نمازیں دونوں نہیں پڑھی تھیں تو اس کو کس نے کہا تھا دونوں پڑھو؟ جواب ہوگا عاقل نے کہا تھا، او من باب دفع عقاب محتمل، عاقل نے کہا تھا کہ دونوں پڑھو،
جب ابتدا میں عقل نے کہا دونوں پڑھو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے برات کا کہ تمہارا ذمہ بری ہو گیا، اگر جمعہ پڑھ لیتے اور ظہر نہیں پڑھی تو اب بھی وہی عقل اس کو کہتا ہے کہ تو ظہر پڑھ تاکہ تیری برات یقینی تمہیں حاصل ہو جائے۔ استصحاب کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو حکم عقل ہے، اور جو موارد حکم عقل کے ہوتے ہیں، موارد عقل حکم عقل میں تو شک ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں تو استصحاب ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم استصحاب کریں گے بقا کا، کیسے کہ دونوں جب نہیں پڑھی تھیں تو اس کو یقین تھا کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، اب جب جمعہ پڑھ لیا ظہر نہیں پڑھی تو استصحاب کرے گا بقائے وجوب کا یعنی حکم کا یا واجب کا موضوع کا، تو ہم کہیں گے جناب یہ استصحاب بھی درست نہیں۔ کیوں؟ آپ استصحاب عدم اتیان الواجب الواقعی اس کے ذریعے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت کرنا چاہتے ہیں بقائے واجب کو یا ثابت کرنا چاہتے ہیں وجوب ظہر کو، تو جناب یہ اصل مثبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ علم رکھتے ہیں کہ آپ نے واجب واقعی کو بجا نہیں لایا، جب علم ہے اس کا تو لازمہ عقلیہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو بجا لیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ ہم نے واجب کو بجا انجام دے دیا ہے۔ لازمہ عقلیہ جہاں ہوتا ہو وہاں استصحاب کی بات نہیں ہوتی، لازم عقلی اور ہوتا ہے، حکم شرعی اور ہوتا ہے۔ استصحاب وہاں حجت ہوتا ہے جہاں اس پر کوئی حکم شرعی مترتب ہوتا ہو، یا خود حکم شرعی ہو یا مرتب ہوتا ہو، لیکن جہاں لازم عقلی مرتب ہوتا ہے وہاں پر استصحاب کی کوئی ضرورت اصلاً یہ موارد استصحاب میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کس بنیاد پر استصحاب کے ذریعے اس ظہر کے وجوب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان قلت، توجہ کے ساتھ آگا، یہ ان قلت کس سے مربوط ہے ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جناب کوئی حرج نہیں، جمعے کو بھی بقصد الوجوب والقربہ پڑھے، ظہر کو بھی بقصد الوجوب والقربہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تشریح نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ثابت کرتے ہیں۔ کیسے؟ فَإِنْ قُلْ يُمْكِنُ إِثْبَاتُ الْوُجُوبِ الشَّرْعِي الْمُصَحِّحِ لِنِيَّةِ الْوَجْهِ وَالْقُرْبَةِ فِي الْمُحْتَمَلَيْنِ کہ جناب ممکن ہے کہ ہم جمعہ کے لیے بھی قصد وجہ وجوب اور قصد قربت کو ثابت کر سکتے ہیں، ظہر کے لیے بھی قصد وجہ وجوب اور قصد قربت کو ثابت، یعنی مراد کیا ہے کہ جناب ہم ان دونوں کے لیے وجوب اور جمعہ کے لیے ایک وجوب ثابت کرتے ہیں جس کی بنا پر دونوں پر آپ وجوب کا قصد بھی کر سکتے ہیں اور قربت کا قصد بھی۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا، عبارت تھوڑی ہے مطلب جاتا ہے کہ جب تک اس نے دونوں میں نہ ظہر پڑھی تھی نہ جمعہ، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، تو جو پہلا بجا لائے گا، وہ چاہے ظہر بجا لائے جمعہ، جو پہلا بجا لائے گا وہ واجب بالاجماع اس کے وجوب پر۔ کیوں؟ جو موافقت قطعیہ کے قائل ہیں ان کا دیکھ بھی واجب ہے، اور جو موافقت احتمالیہ کے قائل ہیں، اس لیے کہ مخالفت قطعیہ کو تو وہ بھی حرام سمجھتے ہیں، تو ایک کو بجا لانا تو دونوں کے نزدیک اجماعی ہے۔ شاباش۔ وَلَوْ فِرَارًا عَنِ الْمُخَالِفَةِ الْقَطْعِيَّةِ، چاہے وہ مخالفت قطعیہ سے بچنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں ایک کو بجا لاؤ، لیکن محتمل اول جو بھی آپ پہلے پڑھ رہے ہیں جمعہ ظہر پڑھ رہے ہیں اس کے وجوب پر تو دونوں پارٹیاں متفق ہیں، تو پس اس کا وجوب ثابت ہو گیا بالاجماع۔ اچھا، وثانی، اور جو محتمل ثانی ہے، فرض کرتے ہیں جمعہ جب پڑھ لیے اب باری آ گئی ظہر کی، اس کا وجوب کہاں سے لیں گے؟
فرماتے ہیں واجبن بحکم الاستصحاب، اس کا وجوب ہم لیں گے، استصحاب بھی دلیل شرعی ہے لہذا اس دلیل سے ہم اس کا وجوب لیں گے۔ اچھا وہ استصحاب کیا ہے؟ المثبت للوجوب شرعی ظاہری، جو اس ظہر کے لیے وجوب شرعی واقعی کو نا ظاہری کو ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ کون سا استصحاب؟ کس چیز کا استصحاب کریں گے؟ توجہ آقا جان فرماتے ہیں ہم 3 چیزوں کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ کیا جی؟ فَإِنَّ مُقْتَضَى الْاسْتِصْحَابِ بَقَاءُ الْاشْتِغَالِ، جب تک اس نے دونوں نمازیں نہیں پڑھی تھیں اور علم اجمالی تھا کہ ایک واجب ہے، اشتغال یقینی تھا یا نہیں تھا؟ شاباش، یقینی تھا۔ ایک نماز پڑھ لیتا ہے، اب اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں وہ میری برات یقینی حاصل ہوئی یا نہ ہوئی، اسی اشتغال یقینی کا استصحاب کرے گا۔ ایک عدم الاتیان بالواجب الواقعی، جب تک دونوں نمازیں نہیں پڑھی تھیں آیا یہ واجب واقعی کو اس نے انجام دیا تھا؟ جواب کیا ہوگا؟ جی نہیں دیا تھا۔ ایک پڑھ لیے، اب اس کو شک ہے پتہ نہیں میں نے واجب واقعی کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا، استصحاب کرے گا کیا کہ انشاءاللہ ابھی تک نہیں دیا، لہذا دوسری پڑھے۔ وَبَقَائِ وُجُوبِ ہی، جب تک اس نے دونوں نہیں پڑھی تھیں آیا اس کو اس کے وجوب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ یقین تھا، جی یقین تھا۔ ایک پڑھے گا پھر شک ہوگا پتہ نہیں اب بھی واجب ہے یا نہیں ہے، استصحاب پڑھے گا بقائے وجوب کا۔ لہذا بذریعہ استصحاب محتمل ثانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور بذریعہ اجماع محتمل اول کا، پس دونوں واجب ہیں، آپ دونوں کو بقصد الوجوب بھی پڑھیں اور بقصد القربت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے چونکہ ہم بھی دلیل ان کے وجوب کو ثابت کر رہے ہیں۔ قولت، شیخ عالم جواب دیتے ہیں کہ نہ، فرماتے ہیں اما المحتمل الماتی بہی اولا، جمعہ اور ظہر دو تھے نا محتمل، اب پہلے محتمل کو جب بندہ بجا لا رہا ہے، توجہ میری جان، یعنی جب وہ جمعہ کو بجا لا رہا ہے، فَلَيْسَ وَاجِبًا فِي الشَّرْعِ لِخُصُوصِ كَوْنِهِ ظُهْرًا أَوْ جُمْعَةً، وہ اس لیے بجا نہیں لا رہا کہ یہی خصوصاً بالذات ظہر واجب ہے یا جمعہ، یعنی اس کو ظہر یا واجب کے ذاتاً وجوب کا علم کہ فقط یہ واجب ہے اور اس بنیاد سے اس کو انجام نہیں دے رہا۔ انما واجبہ، بلکہ محتمل اول کو جو بجا لانا واجب ہے وہ اس لیے ہے لِاحْتِمَالِ تَحَقُّقِ الْوَاجِب، چونکہ اس کو احتمال ہے کہ شاید جمعہ پڑھنے سے واجب متحقق ہو جائے، الموجب للفرار عن المخالفہ، تاکہ میں مخالفت قطعیہ سے بچ جاؤں، یا اس لیے یا للقطع، یا اس کو قطع ہے کس کا؟ تاکہ یقین ہو جائے موافقت یقینیہ کا اور موافقت قطعیہ کا یقین حاصل، اس لیے بجا لاتا ہے جب اس کے ساتھ دوسرا بجا لائے گا۔ پس جو موافقت قطعیہ کا قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مخالفت قطعیہ سے بچنے کے لیے انجام دے رہا ہے، کیوں؟ لِاحْتِمَالِ تَحَقُّقِ الْوَاجِب، اس کا خیال یہ ہے کہ شاید جمعہ پڑھنے سے واجب متحقق ہو جائے، احتمال ہے اس کو، اور جو موافقت قطعیہ کا قائل ہے وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ جو واجب تھا میں نے بجا لایا۔ وَعَلَىٰ أَيِّ تَقْدِيرٍ، اب جس بنیاد پر بھی وہ اس محتمل اول کو بجا لا رہا ہے، فَمَرْجِعُهُ، تو اس کا وجوب کس بنیاد پر ہے؟ إِلَى الْأَمْرِ بِإِحْرَازِ الْوَاقِعِ، وہ در حقیقت واقعے کو محرز کرنا چاہتا ہے، اس واقعے کو یقینی بنانا چاہتا ہے، ولو وہ
احتمالی بھی کیوں نہ ہو۔ تو پس یہ تو اس کا مطلب ہے اس کا وجوب پھر وجوب مقدمی ارشادی ہے، وجوب ذاتی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا وَأَمَّا الْمُحْتَمَلُ الثَّانِي، اب جمعہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب دوبارہ وہ بجا لاتا ہے کس کو؟ زور کو۔ اب جو محتمل ثانی ہے فَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ إِلَّا بِحُکْمِ الْعَاقِلِ مِنْ بَابِ الْمُقَدِّمَةِ، جو زور کو بجا لا رہا ہے وہ استصحاب کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کا عقل اس کو کہتا ہے کہ من باب المقدمۃ العلمیہ، زور کو بھی پڑھ تاکہ یقین ہو جائے کہ واجب تیرے ذمہ میں یہ حکم عقل ہے نہ کہ استصحاب۔ وما ذکر من الاستصحاب، جو استصحاب کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب استصحاب کے ذریعے ظہر کا وجوب ثابت ہوتا ہے، فی ہے اس میں اشکالات ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے من یا عمل محتمل الثانی، کہ اگر جمعہ پڑھنے کے بعد وہ ظہر کو پڑھ رہا ہے تو وہ ظہر کو اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کہ اس پر اجماع ہے، بلکہ یوں ترجمہ کر لیں بلکہ اس کا عقل کہتا ہے کہ من باب المقدمۃ العلمیہ اس ظہر کو بھی پڑھ لو، یہ اس کو حکم عقل ہے نہ کہ اجماع۔ وما ذکر من الاستصحاب، اب جو بات آپ نے کی کہ بذریعہ استصحاب ظہر کا وجوب ثابت ہوتا ہے، جواب منع جریان الاستصحاب فی ھذا المقام، اصلاً یہ استصحاب کا مورد نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مورد حکم عقل ہے، اور جہاں حکم عقل ہوتا ہے وہاں استصحاب نہیں ہوتے، وہاں تو شک ہی نہیں ہوتا، جو حکم عقل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کیوں یہاں استصحاب کیوں جاری نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں اس لیے من جہت حکم العقل من اول الامر بے وجوب الجمیع، جب اس نے دونوں نہیں پڑھی تھیں، کسی استصحاب نے اس کو نہیں کہا کہ دونوں پڑھو، اس کے عقل نے کہا تھا کہ دونوں کو بجا لاؤ۔ وبعد الاتیان باحدہما، جب ایک پڑھ لیتا ہے اور ایک رہتی ہے، یکون حکم العقل، تو جس عقل نے پہلے کہا تھا دونوں پڑھو وہ حکم عقل اب بھی باقی ہے، شاباش، اور وہ اب بھی کہتا ہے، تو پس دوسری کو پڑھنا بے حکم العقل ہے۔ اور جو مورد حکم عقل کہو وہاں استصحاب کی باتیں، استصحاب ہوتا ہے میری جان وہاں جہاں شک کو، یہاں حکم عقل میں شک نہیں ہوتا۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ حَاكِمًا بِوُجُوبِ الْجَمِيعِ، ورنہ وہ ابتدا سے اگر ایک پڑھ لے اور ایک نہ ہو، اور یہاں پر اگر حکم عقل نہیں ہے تو پھر ابتدا میں بھی حکم عقل نہ ہوتا، یہ خلاف فرض ہے، جبکہ فرض ہے کہ اس کے عقل نے کہا تھا دونوں کو پڑھو، او من باب دفع کعب محتمل۔ ایک اور دوسرا جواب کہ استصحاب والی بات آپ کی صحیح نہیں ہے، اس پر ہمارا اشکال یہ ہے فی ہے کہ ان مقتضی الاستصحاب، چلو فرض کرو استصحاب جاری کریں بھی صحیح بقول آپ کے، استصحاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وجوب البناء علی بقاء الاشتغال، کہ اس کو علم تھا کہ میں وہ اشتغال ذمہ کا کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہوئی ہے، استصحاب کرے گا کہ اب بھی مشغول ذمہ ہوں، کب تک؟ حتی یحصل الیقین بارتفاعہ، تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ اب وہ مشغولیت رفع ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اما وجوب تحصیل الیقین بارتفاع، لیکن اس مشغولیت ذمہ کے مرتفع ہونے کے یقین کا حصول واجب ہونا، یہ کیسے یقین ہوگا کہ وہ اب مرتفع ہو گیا؟ جو مشغولیت میرے ذمہ آئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ فلا يدل علیہ الاستصحاب، اس پر استصحاب دلالت، بلکہ اس پر داد کرتا ہے العقل، العقل، اور عقل بھی مستقلات عقلیہ میں سے، جس کو کسی استصحاب کی کسی اور کی معاونت نہیں چاہیے، عقل مستقل ہے۔ کیا عقل کہتا ہے؟
بے وجوب الکاتب تفریغ ذمہ، کہ جب تمہیں اپنے مشغول ذمہ ہونے کا یقین ہے تو تمہارے اوپر واجب ہوتا ہے کس بات کا؟ القطع بتفریغ ذمہ، کہ میں اب بری ذمہ بھی مشغول ذمہ ہونے کا جب یقین ہو تو عقل کہتا ہے کہ اب برات یقینی بھی تیرے اوپر لازم ہے، یہ حکم عقل ہے۔ تو جو حکم عقل ہے ھذا معنی الاحتیاط، تو پھر یہ احتیاط ہوئی نا، یہ استصحاب تو نہ ہوا۔ تو جب احتیاط ہے فمرجع الامر الی الاحتیاط، جس کے ہم قائل ہیں۔ خوب، باقی آپ نے دو استصحاب اور کہے، کون سے؟ اما استصحاب وجوب ما واجب سابقا فی الواقع، او دونوں نہیں پڑھی تھیں تو اس کو یقین تھا کہ واقع میں ایک نماز میرے اوپر واجب ہے، یعنی حکم کا یقین تھا، اب شک ہے۔ یا استصحاب عدم الاتیان بالواجب الواقع، یا یہ استصحاب موضوعی کرے کہ جب دونوں نہیں پڑھی تھیں اس کو یقین تھا کہ میں نے واجب واقعی کو بجا نہیں لایا، ایک پڑھنے کے بعد شک کرے گا پتہ نہیں میں نے واجب واقعی کو بجا لایا ہے یا نہیں، استصحاب کرے گا عدم الاتیان کا کہ ابھی بجا نہیں لایا، اس کو استصحاب موضوعی کہتے ہیں۔ فَشَيْءٌ مِّنْهُمَا، یہ دونوں قسم کے استصحاب بھی آپ کے کسی کام کے کیوں؟ لا یثبت وجوب المحتمل ثانی، ان سے آپ محتمل ثانی یعنی ظہر کے وجوب کو ثابت نہیں کر سکتے، تاکہ اس کا وجوب شرعی ہو، الا ہاں اس صورت میں کہ اگر آپ اصل مثبت کو حجت قرار دیتے ہیں پھر تو آپ ان کا وجوب شرعی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو اصل مثبت کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، ہمارے نزدیک اس استصحاب سے ان کا وجوب شرعی استصحاب ہوتا ہے خود حکم شرعی کی بقا، نہ کہ ایک حکم شرعی کو ثابت کرنا۔ اصل مثبت ہوتا ہے ایک موضوع کو وجود دینا بذریعہ استصحاب، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا بلکہ موضوع سابق کو برقرار رکھنا استصحاب ہوتا ہے، اس لیے ہم اصل مثبت کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ توجہ آقا جان، کیوں آپ استصحاب بقائے وجوب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ظہر کے لیے حکم وجوب شرعی کو؟ ہم کہتے ہیں کہ بذریعہ استصحاب حکم شرعی کو ثابت نہیں کیا جاتا، حکم شرعی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ ثابت کرنا اور ہوتا ہے، باقی رکھنا اور ہوتا ہے۔ جہاں ثابت کیا جائے وہ اصل مثبت ہوتی ہے، اس کی ہم حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں الموجر میں پڑھی ہیں، اصول مظفر میں پڑھی ہیں۔ خوب، وَمِنْ هُنَا ظَهَرَ، آخری بات شیخ اعظم اب سمجھا رہے ہیں کہ فرق ہوتا ہے، استصحاب جہاں کیا جاتا ہے وہ مورد اور ہوتا ہے، اور جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ مورد اصل مثبت کا ہے۔ مثال کو سمجھیں گے لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُ ظَاهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَبَيْنَ اسْتِصْحَابِ عَدَمِ فِعْلِ، ایک مسئلہ ہے ہمارا کہ آپ کہتے ہیں جی اس نے جمعہ پڑھ لیا ہے، اب اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں واجب واقعی کو انجام دیا یا نہیں دیا، تو اب استصحاب کریں گے کہ انشاءاللہ نہیں دیا، اس کو بھی پڑھے۔ یا جمعہ پڑھنے سے پہلے تو میرے اوپر زور اور جمعہ میں سے ایک واجب تھی، اب جمعہ پڑھ لیا، اب شک ہے کہ پتہ نہیں واجب ہے یا نہیں ہے، استصحاب کریں کہ اب بھی واجب ہے۔ ایک مورد یہ ہے، ایک مورد ہم بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں استصحاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مثلا وہ فرماتے ہیں یہ ہے، ایک شخص کو شک ہوتا ہے زوال ہو گیا، قبل از غروب گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اس کو شک ہوا پتہ نہیں میں نے ظہر اثر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب اس بندے کو شک ہے کہ میں نے ظہر اثر پڑھی ہے یا، ہم کہتے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ وہ ظہر اور اثر کو پڑھے، استصحاب کرے بقصد الوجوب بقصد القربہ۔ کیوں؟ بعد الزوال اس پر ایک ظہر واجب کا اس کو یقین تھا، اور اب بھی اس کو اسی ظہر واجب میں شک ہے، تو استصحاب کرے گا وہی ظہر واجب جو پہلے تھی وہ اب بھی میرے اوپر ہے،
یہ اور شے ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ استصحاب کے ذریعے وجوب ثابت کر رہے ہیں، یہ اس استصحاب سے ظہر کے لیے وجوب ثابت نہیں کیا جا رہا، وہی وجوب جو بعد زوال تھا اسی کا اب بھی استصحاب کر رہا ہے۔ پس حکم وجوب کو باقی رکھنا اور ہوتا ہے، حکم وجوب کا اثبات کرنا اور ہوتا ہے۔ ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل ظہر وبقاء وجوبه على من شک فی فعله۔ ایک بندے کو شک ہے قبل الغروب کہ میں نے ظہر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو ہم کہتے ہیں استصحاب کرے گا، انشاءاللہ نہیں پڑھی، وہ واجب قرب بدل القصر سے پڑھے گا۔ وہاں اور ہے کیوں؟ فَإِنَّ الْإِسْتِصْحَابِ، یہاں جب وہ استصحاب کرے گا، استصحاب بذات ہی مقتضی ہے لِوُجُوبِ الْإِتْيَانِ، کہ اس پر ایک نماز ظہر بجا لانا واجب ہے شرعاً علی الوجہ الموظف۔ کیسے؟ یعنی اس میں قصد وجوب بھی کرے گا اور قصد قربت بھی کرے گا، یعنی جیسی نماز بعد ظہر واجب ہوئی تھی اسی کا استصحاب کرے گا۔ اس نے کوئی استصحاب سے کسی شے کو وجوب دیا نہیں ہے، جبکہ آپ عدم اتیان بالواجب الواقعی کے ذریعے یا آپ وجوب سابق کے استصحاب کے ذریعے ظہر کو وجوب کا حکم دینا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل مثبت ہے اور یہ حجت نہیں ہے۔ بقیت الکلام فیما یتعلق انشاءاللہ شبہ موضوعیہ میں اس سے مربوط اور باتیں بھی آئیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔